السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج 19 اکتوبر ہے، سوموار ہے، سن 2020۔ جو چیز، جو معاملہ، جو مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں بہت اہم ہے، اور یہ بنیادی طور پر تعین کرتا ہے کہ کس کو پاکستان سے کتنی محبت ہے، ہمارے اکابرین سے کتنی محبت ہے، اور کوئی انفورسمنٹ آف لاء میں کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ مزار قائد میں جو کچھ ہوا کل، اس کی پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی اجازت نہیں۔ یہ آرڈیننس میرے سامنے پڑا ہوا ہے، جو بیسیکلی اس بات کی پاکستان کے قانون میں یہ بات درج ہے، اور اس آرڈیننس کا نام ہے یہ مزار قائد آرڈیننس 1971۔ اکتوبر میں یہ جاری کیا گیا تھا، اور کل اس کی بے حرمتی کی گئی، کل اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ کیپٹن صفدر صاحب نے اس کی خلاف ورزی کی، نون لیگ کی تمام قیادت موجود تھی وہاں پر، مریم نواز موجود تھیں وہاں پر، شاہد خاقان عباسی موجود تھے، سب لوگ موجود تھے۔ ہلڑ بازی کی گئی، نعرے بازی کی گئی، پھلانگ کر اس گرل کو بالکل جو قبر ہے اس کے بالکل نزدیک آ گئے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر صرف جو وہاں کے جو عالم ہیں وہ آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اور باقی جو سب لوگ ہیں وہ گرل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن کل جو ہوا وہاں پر، جس انداز میں وہاں پر نعرے بازی کی گئی، ووٹ کو عزت دو، اور زندہ باد، مردہ آباد، ہائے ہائے، اس کو ایک پولیٹیکل اس کی جو ہے نا وہ ایک گیدرنگ اس کو ایک بنا دیا گیا۔ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے جتھے آتے ہیں لوگوں کے، ویسے تو یہ قانون ہے کہ جو مزار کا یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت جو اس کی شقیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس آرڈیننس کے بارے میں بتا دوں کہ قائد اعظم کا جو مزار ہے اس سے مراد یہ ٹوٹل 71 ایکڑ زمین ہے، جس میں ان کا درمیان میں قائد آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر ہے اور ان کی لحد ہے، پھر اس کے اوپر ایک چبوترا ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے باہر چھوٹا دالان ہے، سیڑھیاں ہیں، پھر وہ ساری جگہ سراؤنڈ ہے، سراؤنڈڈ بائی پارکس، جس میں پھول لگے ہوئے ہیں، گھاس لگی ہوئی ہے، آنے جانے کے راستے ہیں، تو اس کو مزار ڈکلیئر کیا گیا۔ اب یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہی اس آرڈیننس میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہو سکتی، وہاں پر کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، وہاں پر کوئی سیاسی مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آرڈیننس میں 1971 کا جو آرڈیننس ہے اس میں یہ باقاعدہ طور پر مزار قائد کی تقدس، تکریم، عزت کو بحال کرنے کے لیے یہ قانوناً درج کر دیا گیا، اور اس کی سزا بھی سنا دی گئی ہے ساتھ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ بھی ان جرائم میں ملوث پایا جائے گا، جو بھی آ کے تقدس کو پامال کرے گا، اس کو 3 سال قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ تو وہاں پر جو کل نعرے بازی ہوئی، جو یہ اس کی قانون میں کوئی اجازت نہیں۔ پھر اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بتا دوں بات، بہت سارے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں یہ کہ جی یہ بیلیبل آفینس ہے، اور اس کا جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی ضمانت ہو جائے گی۔ بھائی کر سکتی ہیں عدالتیں، اگر ہفتے کے دن کسی کو چھٹی والے دن بھی اگر وہ ریلیف دے سکتی ہیں تو بالکل اس کی بھی ضمانت لے سکتی ہوں گی، قانونی طور پر ہوگا۔ میں کوئی خدا نخواستہ توہین عدالت میں نہیں پھنسنا چاہتا، لیکن جو آرڈیننس ہے، وہ جو کیوریٹر ہے وہاں کا، اس کو یہ اختیار دیتا ہے، میجسٹیریل پاور دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ آرڈیننس کہ وہ سمری ٹرائل کرے گا اس کا۔ اگر وہاں پر کسی نے مزار قائد میں تقدس کو پامال کیا، اگر کسی نے وہاں پر کوئی پبلک گیدرنگ کی، اگر وہاں پر کوئی ڈیمونسٹریشن کیا، تو پھر جو کیوریٹر ہے، جو منتظم ہے، وہ اس کو میجسٹیریل پاور بھی ہیں، وہ سمری ٹرائل کر کے 3 سال قید سنا سکتا ہے، جرمانہ سنا سکتا ہے، دونوں سزائیں اکٹھی سنا سکتا ہے۔ اب جناب کیوریٹر جو ہیں وہ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں، 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مزار قائد کی جو بے حرمتی کی انہوں نے، جو وہاں پر سیاست بازی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس کی مجھے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ مزار قائد کے حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ مادر ملت کو انہوں نے، محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار قرار دیا تھا۔ یہ ایوب خان کے زمانے کی بات کرتے ہیں، جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت کے جی ان کو غدار قرار دے دیا گیا تھا، تو اس لیے اب یہ جو ان کو کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھائی کیپٹن صفدر کو کسی نے غدار نہیں کہا،
کیپٹن صفدر نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے، مزار قائد میں جس چیز کی اجازت نہیں آپ نے وہ وہاں پر کر دیا غیر قانونی کام، اور اس کی قانون میں ایک سزا درج ہے، آپ اس کا ٹرائل فیس کریں گے اور کیوریٹر آپ کو سزا سنا سکتا ہے، اس کا کوئی غداری سے تعلق نہیں ہے۔ اور اب آپ نعرے لگا رہے ہیں مادر ملت زندہ باد، کیپٹن صفدر نے جو کچھ کیا وہ اس کا مادر ملت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی حیا نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج کی مخالفت میں، عمران خان کی مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ اور در حقیقت میں یہ بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کا ان کو کوئی محبت نہیں ہے، گفتگو کی حد تک محبت ہے، گفتگو میں جو مرضی آپ ان سے سن لیں۔ ویسے تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی رپورٹڈلی ڈیٹ آف برتھ بھی وہی بنا لی، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھیوں نے قائد اعظم ثانی کا ان کو لقب بھی دے ڈالا، ان کو خطاب بھی دے ڈالا، وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ٹویٹرز کے ذریعے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب مادر ملت زندہ باد، اور جی یہ دیکھیں کیا ضرورت تھی گرفتار کرنے کی، اب اس پر بہت سارے جو کراچی کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ علی زیدی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ اگر یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری مقدمہ درج نہیں کرتے، ایف آئی آر درج نہیں کرتے، کیپٹن صفدر کو گرفتار نہیں کرتے، تو میں کابینہ کے اجلاس میں اس مسئلے کو اٹھاؤں گا، کیونکہ آئی جی اور چیف سیکرٹری وفاق کے نمائندے ہیں۔ خیر بڑا مسئلہ تھا، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بیٹھے رہے وہاں پہ، بڑی دیر تک رات کو بیٹھے رہے، صبح 4 بجے علی زیدی وہاں پر گئے، اور پھر بالآخر ایف آئی آر درج ہوئی۔ اب جب ایف آئی آر درج ہوئی تو اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو ظاہر ہے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے، ملزم کو گرفتار بھی کرنا ہے۔ اب وہاں سے ان کے ہوٹل سے، آواری ہوٹل سے کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا۔ تو آپ وہ فوٹیجز دیکھ لیں، وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں کوئی کسی نے کیپٹن صفدر کو ہتھ کڑی نہیں لگائی ہوئی، کوئی ان کو دھکے دے کے نہیں لے جا رہا، وہاں پر وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کمانڈ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو ملزم ہیں ان کو وہ جو پیچھے جو پولیس وین ہوتی ہے اس کے پیچھے جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن کیپٹن صفدر صاحب کو تو آگے ڈرائیور کے ساتھ بٹھایا گیا جہاں پہ ڈی ایس پی صاحب یا ایس ایچ او صاحب بیٹھتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کیا انہوں نے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، کیا جھوٹ بول رہی ہیں؟ کہ جناب جو کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا، تقدس کو پامال کر دیا گیا، ایک نیا جھوٹ، ایک جھوٹا پروپیگنڈا۔ ویڈیو دیکھ کے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے ان کو کوئی زبردستی گرفتار کیا، بڑے آرام سے انہوں نے چادر اٹھائی ہوئی ہے، وہاں پہ نعرے مار رہے ہیں کھڑے ہو کے، پولیس والے ان سے دور ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ وہاں پہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ پولیس کو کیسے مجھے لے کے جانا ہے۔ بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، پھر اس کے بعد اب ایک نیا ڈرامہ، محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ اس کو تو چھوڑے نا جی کہ یہ جرم ہوا ہے یا نہیں، کہ کس طریقے سے گرفتاری کی گئی ہے، کیسے دباؤ ڈالا گیا، چیف منسٹر کی بات نہیں سنی گئی، چیف منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور آئی جی نے گرفتار کر لیا ہے، اور جناب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کس کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پہ گرفتار۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی کہا کہ گرفتار کرو اس کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں، اس کو سلام پیش کرتے ہیں، کہ جو یہ غنڈہ گردی مزار قائد پہ ہوئی اس کے، آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کے دل کتنے دکھے ہوئے اس سے، کتنے جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تو مجھے نہیں پتا کیا سوچ رہے ہیں اس بات سے، مسلم لیگ نون والے، لیکن وہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر آئے یہاں پر، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ کے آئے یہاں پر، اور کتنی بچیاں اغوا ہوئیں، وہ آپ اس فاؤنڈر، اس ملک کے فاؤنڈر کی قبر پہ جا کر کیا آپ یہ اس طرح کی ہلڑ بازی کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی قبر پر، اور میں کیپٹن صفدر صاحب سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں خانوادہ ہوں وہاں پر، وہ ہمارا ایک وہ ریلیجس ان کا مقام ہے، ایک ان کے بزرگ ہیں، یہ اس خاندان سے ہیں، اپنے اس مزار پہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو، نعرے لگاؤ، قبر پہ ناچو جا کے، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، یہ کام غلط کیا آپ نے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غدار ہیں، آپ نے غیر قانونی کام کیا، آپ اس کی سزا بھگتیں گے، اس کو آپ ایشو بنا رہے ہیں۔ اب ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جناب، یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی کو رینجرز نے صبح 4 بجے اغوا کیا اور وہ لے گئے اس کو رینجرز ہیڈ کوارٹر، اور وہاں پر ایڈیشنل آئی جی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہاں پر رینجرز نے کہا اس کا پرچہ درج کرو، تو اس نے آئی جی نے وہاں پر آرڈر کیا اور ان کے اریسٹ وارنٹ جو ہے نا وہ جاری کیے۔ ایسا آئی جی جو اپنے طور پر ایکٹ نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے آئی جی کو تو معطل کر دینا چاہیے۔ ایسے پولیس والوں کو جو فوٹیجز دیکھتے ہیں، جو ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مزار کے قائد کی کس طرح پامالی ہو رہی ہے تقدس کی، اور اس پر ایکشن نہیں لیتے، بھائی یہ آپ کا کام ہے، آپ لا انفورسمنٹ ہیں، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کو کہے تو آپ پرچہ درج کریں گے؟
اب اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کی فورسز نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کریں پرچہ درج کریں تو بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ پاکستان کی آواز ہے۔ کون بندہ یہ کہے گا کہ مزار قائد کا تقدس آپ پامال کریں؟ جب آئین قانون یہ کہتا ہے، ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام قوم اس پہ متفق ہے کہ وہاں پر صرف آپ نے جانا ہے تو فاتح خانی کے لیے جانا ہے، اس جگہ کو آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کا مرکز نہیں بنانا، کیونکہ وہ لحد ہے ہمارے فاؤنڈر کی، ہمارے قائد کی، وہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کا جو وہ، یہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس کی سزا ہے، آپ سزا بھگتیں۔ یہ غداری ہو گئی جی، یہ فوج نے کہہ دیا جی، اور پھر اس کے بعد اب مریم نواز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون رابطہ ہو گیا جی، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامے آپ کر رہے ہیں؟ آپ سیاست کریں، آپ کو حکومت کی چیزوں پر اعتراض ہے، آپ اعتراض کریں، احتجاج کریں، بالکل ٹھیک ہے، آپ متبادل پلان دیں، آپ لوگوں سے کہیں کہ جناب ہم آپ کو بہتر انداز میں گورننس کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ دی گئی ہیں، گوجرانوالا میں آپ نے اپنی مرضی کی جگہ چنی، اپنی مرضی کا راؤٹ لیے آپ نے، اور کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، آپ جھوٹ بولتے رہے۔ سندھ میں بھی یہی ہوا، کراچی میں تو تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، وہاں پر لوگوں کے پہلے دل دکھا دیے پیپلز پارٹی والوں کے، اوپر نواز شریف اور مریم نواز کی تصویر اور نیچے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اندازہ کریں ان ورکرز کے دکھ کا جنہوں نے 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں نواز شریف کی جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، اس کا انہوں نے سامنا کیا۔ میں آج تک 1985 1986 کا وہ یوم سیاہ جو 5 جولائی ہے وہ نہیں بھولتا، جب داتا دربار کے سامنے یہ ان کے جو کمانڈوز تھے نواز شریف صاحب کے، آ کے انہوں نے سیدھی گولیاں ماری، اور مجھے آج تک یاد ہے وہاں پر وکاڑا میں شیخ سرور ان کا نام تھا، یا شیخ اشفاق شاید، پیپلز پارٹی کا نوجوان وہ تھا، اور اس کو میرے سامنے سینے میں گولی لگی اور وہ اللہ کو پیارا ہوا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا تب کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ عمرے پر شاید گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ظلم کیا، آپ اس کی تصویریں لگا کے نیچے پاکستان پیپلز پارٹی لکھ رہے ہیں، یہ کیا آپ قوم کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں؟ اور بلاول بھٹو صاحب کیا ساری یہ گفتگو فرما رہے ہیں؟ بہرحال چلے، وہ تو ان کے پولیٹیکل ڈیسیژن ہیں، وہ تو لوگ خود انتقام لیں گے، وہ تو لوگ خود انتقام لیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ان لوگوں کے غریب ورکرز کے خون کو بیچا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کے ساتھ یہ جو الائنس کیا انہوں نے۔ لیکن جناب قائد کا جو مزار ہے اس کا تقدس اگر کوئی پامال کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جاتے ہوئے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی نام ہے اس میں، نہال ہاشمی کا بھی نام ہے اس میں، اور اس میں مریم صفدر بھی وہاں پر موجود تھی۔ اب پولیس وہ جو، کیونکہ یہ 200 نامعلوم افراد کو نامینیٹ کیا گیا اس میں، جن کو آگے ضمنیوں میں انویسٹیگیشن میں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا ہے، لیکن کیونکہ سندھ پولیس ہے اس وقت، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ تو بھول جائیں کہ کیپٹن صفدر نے کچھ کیا ہے، اور یہ کہیں کہ جناب یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال بختر بند گاڑی میں ان کو عدالت میں پیش کر کے تو ظاہر ہے ضمانت ہونی ہے، لیکن بہرحال کیوریٹر کے پاس میجسٹریل پاور ہے، سمری ٹرائل فوری طور پہ سزا ہو سکتی ہے، اس کی اپیل ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔